ہے، اور کوئی تو ایسے بھی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اور آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ لیکن پہلے بھی بتا چکا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار کرنے والا دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ جس سے سوال کیا جائے وہی اسی چیز کا اقرار کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، اور وہ موت ہے۔ یعنی ہر چیز کا انکار کرنے والے، اقرار کرنے والے تقسیم ہیں، ٹیمیں بنی ہوئی ہے، لیکن ایک واحد موت ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر ایک شخص دنیا کے اندر رہنے والا، ہر ایک انسان دنیا کے اندر رہنے والا اس چیز کو مانتا ہے کہ موت برحق ہے اور ایک دن آنی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اس کی حقیقت کو ماننے کے باوجود ہم موت کو یاد کرنے سے دور ہیں۔ مانتے تو ہیں ہم کہ موت ہمارے اوپر ایک دن آئے گی، ہم نے ایک دن مرنا ہے، نہ مرنے کا انکار ہے نہ موت کا انکار ہے، لیکن غفلت اس چیز کی ہے کہ ہم موت کو یاد نہیں کرتے۔ ہم موت سے بہت دور ہو چکے، دنیا کے اندر پھنس گئے، دنیا کے معاملات کے اندر پھنس گئے، موت کو ہم بھول گئے۔ جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے۔ یعنی انسان کو ہر وقت، چاہے خوشی کا موقع ہے چاہے غمی کا موقع ہے، ہر وقت انسان کو موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص موت کو پریشانی کے وقت میں یاد کرے گا تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، اگر خوشی کے وقت میں یاد کرے گا تو یعنی کہ وہ خوشی کے اندر جو لوگ بہت سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں خوشی کے اندر، وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر غمی میں یاد کرے گا تو دیکھے گا کہ یہ دنیا کی پریشانی ہے، یہ وقتی پریشانی ہے، دنیا کی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، اوکھے سوکھے گزارا ہو جائے گا، لیکن ایک دن موت آ جائے گی، مر جائیں گے، آخرت کے اندر آسانیاں ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے اگر دنیا کی اس کے اندر اس کے اوپر کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ تکلیف اگر موت کو یاد کرے گا تو آسان ہو جائے گی اس کے لیے۔ کیوں کہ موت سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے، سب سے بڑی تکلیف دہ چیز موت ہے۔ اور اس کے برعکس جب آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی خوشی میں یاد کرے گا تو یہ فرمایا کہ جب لوگ خوشی کرتے ہیں، کسی چیز کی خوشی آتی ہے انسان پر، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں یا ثواب کا کام کر رہا ہوں، سنت کا کام کر رہا ہوں یا سنت کے خلاف کر رہا ہوں، پھر جو ہاتھ میں آ جاتا ہے خوشی کے وقت وہ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اگر جو شخص اپنی خوشی بھی کرے اور خوشی کے ساتھ ساتھ موت کو بھی یاد کرے تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ یعنی وہ خوشی بھی کرے گا تو دیکھے گا کہ ایسے طریقے سے خوشی کروں کہ جس کے اندر گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر میں نے گناہ کیا تو گناہ کی بدولت میں نے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہم دنیا کے اندر عقل مند شخص، دانش مند شخص اس شخص کو مانتے ہیں دانش مند کہ جو دنیا کمانے کے اندر ماہر ہو، جو انگریزی کے اندر ماہر ہو، جو کسی سائنس کے کام کے اندر ماہر ہو، جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے اندر ماہر ہو، اس کو ماہر مانتے ہیں۔ جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس شخص کو عقل مند مان کے گئے ہیں، فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے مرنے کو حاضر رکھے اور موت کے بعد والی آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ ہم عقل مند کس کو مان رہے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی عقل مند کس کو کہہ رہی ہے؟ عقل مند تو وہ شخص ہے، ہم عارضی گھر کو اچھا بنانے کے لیے عقل مندی والے کام کرتے ہیں، جبکہ عارضی گھر کو اچھا بنانے کے لیے عقل مندی نہیں ہے،
बल्कि दायमी अबदी, जो हमेशा के लिए हमारा घर है, हमेशा के लिए जो हमारी रहने की जगह है, वो जन्नत के अंदर अल्लाह ताला हम सब की बनाए हकीकत वो ही है। या तो जहन्नम है या जन्नत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का घर जन्नत में बनाए, वो हमेशा का घर है। उस घर की फिक्र को हम यकीनी बनाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी चीज पर जोर दिया कि अक्लमंद शख्स उसी को करार दिया जो आखिरत की तैयारी करता है, जो आखिरत को सामने रखता है। इसी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को बार बार फरमाते थे कि मौत को कसरत से याद किया करो, मौत को कसरत से याद किया करो। जिस सहाबी के अमाल के अंदर कमी नजर आती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की मजलिस लगाकर ज्यादा मौत की बातें ही किया करते थे कि जब इनके सामने मौत होगी तो ये नेकियों को ज्यादा किया करेंगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल देखो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो आपको अल्लाह ताला ने बता दिया कि आप जन्नती हैं। वैसे भी हर नबी जन्नती है, लेकिन इसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात मुसल्ले पर खड़े हैं कि एक मौत की फिक्र लायक है। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक्त करीब आया मौत का, जब मलिकुल मौत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और मौत का वक्त और रूह निकालने का वक्त आया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार अपना बर्तन पानी का साथ रखा था, उसमें हाथ डालते और पानी अपने चेहरे के ऊपर ऐसे ऐसे डालते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं देखती थी तो उस वक्त मुझे यह अंदाजा हो गया कि जब एक नबी पर मौत की तकलीफ इतनी है तो एक आम उम्मती पर मौत की तकलीफ कितनी होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे कि अगर कोई मरने वाला शख्स कब्र से निकल कर आ जाए और इस दुनिया के लोगों को मरने के वक्त की तकलीफ बता दे तो दुनिया के अंदर कोई शख्स भी गुनाह करने वाला न रहे। यानी उस मौत की तकलीफ को देखकर लोग गुनाह करना ही छोड़ दे। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कि मौत की तकलीफ क्या होती है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मौत की तकलीफ को यूं समझो कि किसी शख्स के पेट के अंदर कोई कांटेदार टहनी डाल दी जाए, किसी रास्ते से उसके पेट के अंदर डाल दी जाए और फिर कोई ताकतवर शख्स जोर से उस टहनी को खींचे और कांटे उसके कहीं कहीं घुसेंगे, कहीं आंतों में, कहीं मैदे के अंदर, कहीं दिल के, जिस्म के हर आज़ा के अंदर घुसेंगे और खींचेंगे। और उस वक्त जो इंसान को तकलीफ होगी, मौत की तकलीफ इससे भी कहीं ज्यादा है। हजरत अम्र इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत जलीलुल कदर सहाबी हैं। वो बार बार लोगों को ये फरमाया करते थे कि काश के कोई मरने वाला शख्स ऐसा भी हो दुनिया के अंदर कि मरते वक्त मौत की तकलीफ हमें बता के जाए कि मरते वक्त मौत का आलम क्या होता है, मौत की तकलीफ क्या होती है, मौत की सख्तियां क्या होती हैं। उनकी जिंदगी तक सहाबा में से कोई भी ऐसा सहाबी नहीं गुजरा या किसी सहाबी के अंदर इतनी ताकत और हिम्मत नहीं हुई कि मौत के वक्त अपनी तकलीफ की हालत को बयान कर सके। चुनाचे एक वक्त ऐसा आ गया कि हजरत अम्र इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हु की अपनी मौत का वक्त करीब आ गया। मौत का वक्त आ गया, तकलीफ में है, सांस मुश्किल में है। हजरत अम्र इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा उनके पास आया और उन्होंने फरमाया कि ए अब्बा जान, आप तो दुनिया के लोगों से सवाल किया करते थे कि कोई शख्स मुझे मौत की तकलीफ बता दे, जबकि आज आप उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। अगर हो सके तो आप हमें मौत की तकलीफ बता दे। तो उस वक्त अम्र इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी कोशिश से, जब कोई तसल्ली हुई, मौत के असरात थोड़े कम हुए, कुछ सांस बेहतर हुई,
تو بتایا کہ بیٹا یہ موت کی تکلیف ایسی تکلیف ہے کہ یہ الفاظ میں بیان کرنے کی بات نہیں ہے. موت کی تکلیف کو بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے جن کو میں بیان کر سکوں. ہاں چند علامات اور چند اشارات میں کر دیتا ہوں کہ جن سے آپ اندازہ لگا لینا کہ موت کی تکلیف اس سے کہیں زیادہ ہے. فرمایا ہے کہ میں اس وقت یوں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو میری گردن کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور میری سانس مشکل ہو رہی ہے اس پہاڑ کے رکھنے کی وجہ سے. اور ایک کانٹے دار ٹہنی ہے جو میرے پیٹ کے اندر ڈال دی گئی ہے اور ایک طاقتور فرشتہ ہے جو اس ٹہنی کو کھینچ رہا ہے. اور میں یوں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک سوئی کا سوراخ ہے, سوئی کا سوراخ, اس سوراخ سے میرے پورے جسم کو گزارا جا رہا ہے اور اس گزرنے کی وجہ سے میری سانس مشکل میں ہے. بس یہی علامات بتانا تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا. یعنی ان کی علامات سے ہم اندازہ لگائیں کہ کتنی تکلیف دہ چیز موت ہے. بھلا کوئی سوئی کے سوراخ سے بھی کوئی شخص گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا. لیکن موت کے وقت انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری جان ایک سوئی کے سوراخ کے اندر سے گزاری جا رہی ہے, میری گردن کے اوپر ایک پہاڑ رکھا جا رہا ہے, میرے پیٹ کے اندر سے کانٹوں دار ٹہنی کو کھینچا جا رہا ہے. تو صحابہ کرام کے واقعات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کانوں سے سن کر سنتے رہے, وقتی طور پر افسوس کیا اور چھوڑ کے چلے جائیں. نہیں, وہ جو جتنی علامات اور یہ چیزیں بیان کر کے گئے ہیں امت کو سبق دینے کے لیے کر کے گئے ہیں, تاکہ امت اس سے, آنے والی امت اس سے سبق حاصل کرے, آنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں, سیکھیں کہ موت کی تیاری ہم نے کرنی ہے, ہم نے ایک دن مرنا ہے, مرنے کے بعد ہمارے اوپر موت آئے گی. یہ تو موت کی علامات ہیں. موت کے بعد ہم نے مرنا ہے, مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے, قبر کے بعد حشر کی زندگی ہے. صحابہ کرام تو ہر وقت ڈرا کرتے تھے, یعنی ہر وقت ان کے سامنے موت ہوا کرتی تھی. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ 4 نیکیاں کر لی اور ہم اللہ تعالیٰ پر امیدیں لگا کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے, ہمیں معاف کر دے گی. بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والی ہے, لیکن ہمارے پلے بھی تو کچھ ہو نا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ساری زندگی ان کی حدیث پڑھاتے ہوئے گزری ہے, یعنی ساری زندگی انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, یعنی آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کے 63 سال کی زندگی کے جتنے بھی معاملات تھے, یعنی کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے عوام کو, طلباء کو سناتے پڑھاتے گزاری ہے. بہت بڑے محدث تھے, اتنے بڑے محدث تھے کہ حدیث کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت کے اندر ان کے پاس 40 طلباء ان کے پاس حدیث پڑھا کرتے تھے. 40,000 طلباء, 40 نہیں بلکہ 40,000 طلباء ان کے پاس حدیث پڑھا کرتے تھے. اور ساری زندگی انہوں نے حدیث پڑھی اور پڑھائی ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. یعنی کہ ساری زندگی ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے اندر گزاری ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. لیکن جب ان کا موت کا وقت قریب آیا, چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور طلباء کو کہا کہ مجھے زمین پر لیٹا دو, اور زمین بھی ایسی کہ نہ نیچے چٹائی ہے, نہ نیچے کوئی پتھر لگا ہوا ہے, نہ نیچے کوئی کپڑا ہے, مٹی ہے. طلباء تھے, استاد تھا, شاگرد تھے, استاد کا حکم ماننا تھا, چنانچہ طلباء نے مٹی کے اوپر لٹا دیا ان کو. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ الٹے ہو گئے اور اپنی پیشانی زمین پر رگڑنے لگے اور کہا کہ اے اللہ, احمد پر رحم فرما, احمد پر کرم والا معاملہ فرما. یہ نہیں فرمایا کہ میں ایسا احمد ہوں کہ جس نے ساری زندگی تیری فرما برداری نہیں کی,
میں ایسا احمد ہوں کہ جس نے ساری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی ہے. میں ایسا احمد ہوں کہ کروڑوں طلباء مجھ سے حدیث پڑھ کر گئے ہیں. ساری زندگی میری حدیث کا صدقہ جاریہ رہے گا, ساری زندگی مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا. یوں نہیں کہا, اپنے اعمال نہیں گنوائے, بلکہ یہ کہا کہ اے اللہ احمد پر رحم اور کرم والا معاملہ فرما. کیوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بڑی ذات ہے کہ میں نے جتنے بھی زندگی کے اندر نیک کام کیے ہیں, کوئی بھی ایسا احمد کا نیک کام نہیں ہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کر سکوں. آج ہم ایک رمضان کے روزے رکھ لیں اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا. امام احمد کی تو ساری زندگی نیک اعمال کے اندر گزری تھی, اور وہ ساری زندگی کا نچوڑ ان میں سے کوئی ایک نماز, کوئی ایک حج, کوئی ایک زکوٰۃ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے لیے نہیں تھے. وہ یہی اللہ تعالیٰ کو اپنی سفید داڑھی پیش کر رہے تھے کہ یا اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ ہے, میری سفید داڑھی کو دیکھ لے, میرے اوپر رحمت والا معاملہ فرما دے, میرے اوپر کرم والا معاملہ فرما دے. لکھتے ہیں کہ طلباء کی اس وقت چیخیں نکل گئی جو حاضرین تھے, یعنی کہ اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا ولی کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر گزاری ہے, لیکن مرنے کے وقت یہ حالت ہے کہ اپنا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پیش کر رہے, صرف اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں, اپنی سفید داڑھی کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے نیک اعمال نہیں کیے تھے زندگی کے اندر. کیا حدیث سے پڑھانا, حدیث پاک پڑھانا, قرآن پاک پڑھانے سے کوئی بڑا ثواب بھی ہو سکتا ہے؟ یا دنیا کے اندر قرآن پاک اور حدیث پڑھانے سے کوئی بڑا ثواب بھی ہو سکتا ہے؟ اور کروڑوں صحابہ اور کروڑوں انسان, کروڑوں طلباء ان سے حدیث پڑھ کر گئے ہیں, لیکن پھر بھی حشر کیا ہے ان کا کہ موت کے وقت اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں, اپنے اعمال کو پیش نہیں کیا. تو اس وجہ سے جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, اپنی عاجزی کو پیش کرنا چاہیے, اپنے اعمال کو نہیں پیش کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں نے روزہ رکھا تو اس کو قبول کر لے, میں نے نماز رکھی, میں نے نمازیں پڑھی, میری نمازوں کے واسطے مجھے معاف کر دے, میں نے صدقہ دیا, مجھے صدقے کے واسطے معاف کر دے. نہیں, نہ صدقے کا واسطہ, نہ نماز کا واسطہ, نہ روزے کا واسطہ. صرف جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو اس کا رحم مانگو, اس کا کرم مانگو. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ گزرے ہیں, سب نے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت والے معاملے کو طلب کیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا بھی آئے گا کہ جس نے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی, یعنی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر گزار کر آیا ہوگا, ہر لمحہ, ساری زندگی نہ کوئی نماز قضا کی, نہ کوئی روزہ قضا کیا, نہ حج, نہ زکوٰۃ, ساری ذمہ داریاں پوری کر کے اور بڑے فخر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں انصاف چاہتا ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قیامت کا دن تو دن بھی ایسا ہے کہ اس دن تمام مسلمانوں کو انصاف ملے گا, نہ انصافی کو تو کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی, سب کو انصاف. لیکن اتنا ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہے گا کہ یا اللہ میرے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو. یعنی وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر میں نے جتنے نیک اعمال کیے ہیں ان نیک اعمال کا مجھے بدلہ دیا جائے اور مجھے جنت مل جائے. یعنی وہ اپنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ پر بطور احسان کے پیش کر رہا ہے کہ میں نے احسان کے طور پر ساری نیکیاں تیرے سامنے یا اللہ رکھ دی ہیں, میرے ساتھ ان نیکیوں کی بدولت انصاف والا معاملہ کروا, اور جتنی میں نے نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کی بدولت مجھے میرے جنت کے اندر میرا گھر دکھا دے. یعنی وہ یہ انصاف چاہے گا. اور تھوڑی دیر گزرے گی, ہوگا یوں کہ اسے سخت پیاس لگے گی. اللہ معاف فرمائے کہ محشر کا دن تو ایسا دن ہے کہ اس دن کہیں تو پانی ہے ہی نہیں, کھلا میدان ہے, نہ کوئی سایہ دار درخت ہے, نہ کوئی وہاں نہر ہے, نہ کوئی وہاں نلکا ہوگا, کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. ایک کھلا کا صاف میدان ہوگا. اس وقت صرف سایہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے.
وہ حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اسے بہت شدت کی پیاس لگی ہوگی اور پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہوگا، وہ پانی کو تلاش کرے گا، جگہ جگہ جائے گا، اسے کہیں پانی نہیں ملے گا، مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا ہوگا کہ ایک شخص پانی کا پیالہ لے کر سامنے کھڑا ہوگا، اسے کہے گا کہ یار تو مہربانی کر، یہ پانی کا پیالہ مجھے دے دے، مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا ہے۔ وہ اس کو پانی دے گا، لیکن وہ کہے گا کہ ایک شرط پہ میں تجھے پانی دیتا ہوں کہ تو ایک میرا کام کر، بتائے گا بول میں تیری شرط پوری کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے تو مجھے پانی دے دے۔ وہ کہے گا کہ ساری زندگی جو تو نے نیک اعمال کیے ہیں وہ مجھے دے دے، پانی کا پیالہ میں تجھے دے دیتا ہوں۔ ہوگا یوں کہ وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے سارے نیک اعمال تجھے دے دیے، تو پانی کا پیالہ مجھے دے۔ وہ ساری نیکیاں اپنی اس شخص کو دے کر، پانی کا پیالہ لے کر پی کر، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ بلکہ خود اس سے پوچھیں گے کہ بتا اب کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا میں انصاف چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی کہ تو کیا انصاف چاہتا ہے؟ کہ جو تو نے ساری زندگی نیک اعمال کیے تھے، وہ سارے نیک اعمال تو نے ایک پیالہ پانی کے بدلے میں بیچ دیے، نیکیاں تو تیری ساری چلی گئی، بتا اب تو کیا چاہتا ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دکھائیں گے یہ کام کرنے کے لیے کہ وہ دن انصاف کا دن تو ہے ہی صحیح، لیکن انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انصاف طلب کرے، انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رحمت طلب کرے، رحم والا معاملہ طلب کرے کہ یا اللہ میرے اوپر رحمت فرما، رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ اگر انصاف چاہتے ہیں تو ہم اپنی نیکیاں تو ایک پیالے پانی کے بدلے بیچ بیٹھیں گے، ہماری نیکیاں ہیں ہی کیا اس قابل کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی، آخرت کی فکر کرنے کی، آخرت کے معاملات کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنے۔ صحابہ تو اتنا ہونے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دی کہ جنتی ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کو تو خوشخبری ہے کہ وہ جنتی ہیں ہی صحیح۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب امیر تھے، یعنی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیب، آپ علیہ السلام کے مصلی کا نیب، بھلا وہ بھی منافق ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی کوئی گمان رکھ سکتا ہے کہ ایسا شخص کہ پوری امت جس کے نیب بنانے پر متفق ہے، جس کو امیر بنا دیا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا نیب بن گیا ہے، لیکن اپنے دل کے اندر پھر بھی خوف رکھے ہوئے ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین ہونے کے زمانے میں، اور فرمایا کہ اے حذیفہ، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، تو آج مجھے وہ سچ سچ بتا دے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر تجھے منافقین کے آخری وقت میں جاتے ہوئے نام بتا دیے تھے، یعنی کہ آپ علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ صحابہ کے اندر منافق لوگ کون ہیں، کہ جو نمازیں بھی پیچھے پڑھتے ہیں لیکن ایمان حضور پر نہیں لائے تھے، منافق لوگ موجود تھے آپ کی زندگی میں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو ان کے نام بتا دیے تھے، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو نام بھی بتائے تھے اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تجھے نام بتا رہا ہوں لیکن کسی کو یہ نام بتانے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ میں تجھ سے منافقین کے نام نہیں پوچھتا کہ کون کون لوگ منافق تھے، فرمایا کہ یہ بتا دے کہ کہیں ان ناموں کے اندر عمر کا نام تو نہیں ہے۔ وقت کا امیر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا نائب ہے، لیکن دل کے اندر خوف یہ ہے کہ کہیں ان منافقین کے اندر حضور نے عمر کا نام تو نہیں لیا۔ خوف یہ چیز ہوتی ہے، آخرت کا خوف یہ چیز ہوتی ہے کہ آخرت کی اتنی فکر تھی کہ کہیں میرا خاتمہ غلط نہ ہو جائے، میں امیر تو ہوں وقت کا، لوگوں نے مجھے امیر تو بنا دیا، لیکن کہیں یہ ڈر بھی ساتھ ہے۔ حذیفہ سے یہی فرماتے ہیں
کہ مجھے اتنا بتا دے کہ ان منافقین کے اندر عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن اگر اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہی فکر ہوتی ہے کہ شاید کہ جہنمی میں وہ میں ہوں۔ جبکہ عمر تو ایسی ہستی ہے کہ اس کو تو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر ہی بشارت دے دی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی خوشخبری دے دی تھی جنت کی کہ یہ صحابی پکے جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان کی یہ حالت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کا اعلان ہو جائے کہ جنتی ہیں اور ایک جہنمی ہے تو فکر ہے کہ شاید کہ وہ جہنمی عمر ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی اور ایک شخص جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے امید بھی اتنی ہے کہ شاید کہ وہ جنت میں جانے والا عمر ہو۔ یعنی اپنی آخرت کی موت، اپنے خاتمے کی اتنی فکر۔ یہی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ موت کا وقت قریب آیا، طلباء ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ لا لا کا جواب دے رہے ہیں، یعنی نہیں نہیں۔ وہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ نہیں نہیں کا کہہ رہے ہیں۔ کچھ ہوش آیا، طلباء نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیا باتیں کر رہے تھے کہ موت قریب ہے، ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، آپ انکار کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ موت کا وقت تو قریب ہے، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو میرے پاس شیطان بھی آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ احمد، آج تو میرے ہاتھ سے، میرے چلان سے، میرے چلن سے، میری چلاکیوں سے تو بچ کر جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی تک میں تیری چالاکی سے نہیں بچا۔ کیوں کہ جب انسان پر موت آتی ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان بھی انسان کے پاس آ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب شیطان کھڑا ہوتا ہے، شیطان اسے کہہ رہا ہوتا ہے، شیطان اپنے چیلے 2 کو بھیج دیتا ہے کہ فلاں شخص کی موت کا وقت قریب ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کو بہکاؤ، اس کو دین اسلام سے دور کرو، اس کی نیکیاں ختم کراؤ، اللہ تعالیٰ سے اس کا یقین دور کرو۔ ایک فرشتہ کہتا ہے تو یہود پر ایمان لیا، تیرا خاتمہ یہود پر ہو۔ ایک کہتا ہے نہیں، تو نصارہ پر ایمان لیا۔ حالانکہ ہم ہیں امت محمدی، ہمارا ایمان کس چیز پر ہونا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے میں ہو، کلمے پر ہمارا خاتمہ ہو۔ جبکہ شیطان کیا کوشش کر رہا ہے کہ اس کا خاتمہ کس پر کراؤ؟ یہودی ہونے پر کراؤ، نصرانی ہونے پر کرواؤ۔ امام صاحب کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی میں تیری چال سے نہیں بچا۔ جس وقت تک میری روح پرواز نہیں ہو سک جاتی اس وقت تک میں تیرے چال سے نہیں بچ سکتا۔ یعنی ہم تو گناہگار ہیں، لیکن ایک ایسا شخص کہ جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزارنی، شیطان آخری وقت میں اس کے پاس بھی آ کھڑا ہے۔ تو اعمال تو ہمارے جو بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرے، لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ جس کا خاتمہ اچھا ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ ساری زندگی ہم نیک اعمال تو کر کے جائیں، لیکن موت کے وقت اللہ نہ کرے ہمیں شیطان بہکا دے اور ہم منافر ہو کر مریں، کافر ہو کر مریں، تو ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے خاتمے کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے۔ جب ایک محدث کو شیطان معاف نہیں کر سکتا تو ہم کیا ہستی ہیں کہ ہمیں شیطان نہیں بہکائے گا، ہمیں نہیں کہے گا کہ تو یہود پر ایمان لیا، تو نصرانیوں پر ایمان لیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے۔ تو اس وجہ سے دنیا کی زندگی کے اندر چند دن کی زندگی ہے، گزر جانی ہے، کیا پتا آج گزر جائے، کل گزر جائے، آج ختم ہو جائے، کل ختم ہو جائے۔
تو اس کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا عمر، جو مراد نبی ہے، اتنا جلیل القدر کہ جس کو خود نبی نے مانگا اللہ سے، اور وہ اپنے خاتمے کی فکر کر رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے نہیں ہے فکر؟ ہم ان سے بڑی ہستی ہیں، ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ان کی فکر کا یہ حالت ہے، اور ہماری فکر یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بس ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اٹھا دی، موت کو یوں سمجھتے ہیں۔ ناک پر مکھی بیٹھی، آئی، ہاتھ مارا، اڑ گئی، ہمیں تو یوں ہی لگتی ہے موت۔ یہ ایک حقیقی چیز ہے، اور اس کو ہمیں ماننا چاہیے۔ مانتے تو ہم ہیں، لیکن تہ دل سے ماننا چاہیے۔ ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام حضرات ایک بار درود شریف، 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحومہ کے لیے سال ثواب کر دیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ الحمد لمن هو اولی بالحمد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ یا اللہ تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اپنے رحم والا، اپنے کرم والا معاملہ ہمارے ساتھ فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلم